السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اہم پریس کانفرنس کی اور آپریشن عزم استحکام جو دہشت گردوں کے خلاف شروع کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی اور 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں۔ آپریشن عزم استحکام، اس کے حوالے سے میں تھوڑا سا اپنا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے اور جس طرح کا چل رہا ہے وہ آپ کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کروں گا، جو حقیقت بھی ہے۔ کچھ سیاسی جماعتیں مخالفت کر رہی ہیں، تحفظات بھی ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ہیں۔ آج کل مولانا اور پی ٹی آئی ہم خیال ہوتے جا رہے ہیں، ویسے بھی اے این پی کو بھی تحفظات ہیں۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بھائی ماضی میں جتنے بھی آپریشن ہوئے تو دہشت گردوں کے خلاف، تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ پھر دہشت گرد کیسے آ گئے؟ یہ سوال ہے اپنی جگہ پہ۔ ماضی میں جتنے بھی آپریشن ہوئے، ضرب عضب ہو، سوات آپریشن ہو اور آپریشن ہو، وہ کامیاب ہوئے بھی، دہشت گردی میں کمی بھی آئی، کہیں دہشت گردوں کا مکمل صفایا بھی ہوا، خاتمہ بھی ہوا تھا۔ سوات جہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں لہرایا جا سکتا تھا، وہاں پہ محترمہ شہید جب آئی تھیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم سوات پر پاکستان کا جھنڈا ایک دن لہرائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے دور میں آپریشن ہوا۔ وہ آپریشن فوجی آپریشن تھا، اور آپریشن ضرب عضب بھی فوجی آپریشن تھا، دہشت گردوں کا صفایا بھی ہوا۔ یہ آپریشن فوجی آپریشن نہیں ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ دہشت گردوں کا جب خاتمہ ہو گیا سوات سے، تو پھر سوات میں دہشت گرد کیسے گھس آتے ہیں؟ یہ سوال ہے اپنی جگہ پہ۔ جو حکومت کے پی کے میں جن لوگوں کو حکومت دی گئی ہے گزشتہ 12-13 سال سے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے نا، اور پی ٹی آئی پر الزام موجود ہے کہ پی ٹی آئی پھر سے دہشت گردوں کو آباد کر رہی ہے صوبے میں۔ پی ٹی آئی کے لوگ ملوث ہیں دہشت گردوں کو آباد کرانے میں، اور اب دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی بھی وہی مخالفت کر رہے ہیں۔ مولانا سے ابھی بھی میری ملاقات ہوئی تھی، پرسوں بھی جو صحافیوں سے گفتگو کی تھی مولانا نے، تو مولانا کو ریزرویشن اس بات پہ ہیں کہ بھئی پچھلے آپریشنز میں ایک تو دہشت گرد ختم ہو گئے تو پھر کیسے پیدا ہوئے؟ تو یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے۔ تو یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی اگر ملوث ہے اس میں، صوبائی حکومتیں، پی ٹی آئی کی گزشتہ حکومت پرویز خٹک والی، یا اس سے پہلے والی پرویز خٹک والی، یا محمود خان والی، یا موجودہ جو حکومت ہے، یہ اگر ملوث ہیں دہشت گردوں کو پھر سے آباد کرنے میں صوبے میں، تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ بھئی دہشت گردوں کے ساتھ کون ملا ہوا ہے، کون ملوث ہے اس میں، دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے میں صوبے میں۔ اور بہت حالات خراب ہیں۔ 3 ڈویژنز جو ہیں، بنو ڈویژن، کوہاٹ ڈویژن اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، یہ مولانا نے بتایا کہ وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کے حوالے ہیں۔ وہاں پہ پولیس رات کو مغرب کے بعد نہیں نکل سکتی۔ تو پھر جب ایسے حالات ہیں اور لوگوں کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، جب ایسے حالات ہیں تو پھر آپریشن کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ دہشت گرد کسی جگہ، مطلب پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان کے کچھ حصوں میں ہے، پورے بنو میں نہیں ہے، بنو کے کچھ حصوں میں ہے، پورے کوہاٹ میں نہیں ہے، کوہاٹ کے کچھ حصوں میں ہے۔ یہ جو آپریشن ہوگا، اور مولانا کو یہ بھی ہے کہ بھئی پچھلے آپریشنوں میں لوگ بے گھر ہوئے تھے اور کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہوئے تھے، بڑے بڑے معزز لوگ۔ تو اب اس آپریشن میں، یہ جو موجود ہے عزم استحکام آپریشن ہے، اس میں لوگ بے گھر نہیں ہوں گے، نقل مکانی لوگوں کی نہیں ہوگی، پورا شہر کا شہر خالی نہیں کرایا جائے گا، گاؤں کا گاؤں خالی نہیں کرایا جائے گا۔ جہاں دہشت گرد ہوں گے وہاں آپریشن ہوگا، وہاں ان کو ہٹ کریں گے، وہاں ان کا خاتمہ کریں گے، ان کی آماج گاہیں ختم کریں گے، یا دہشت گردوں کے ساتھ جو سہولت کار ہیں ان کا اطلاع ملے گی۔ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن اس کو کہا جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ آپریشن،
جہاں انٹیلیجنس رپورٹ آئے گی کہ یہاں اس علاقے میں دہشت گرد ہیں، ادھر دہشت گرد بیٹھے ہیں، تو وہاں پہ آپریشن ہوگا، پورے شہر میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس آپریشن کی سیاسی جماعتوں کو میرا تو خیال ہے کہ میں تو حمایت کر رہا ہوں کہ بھئی دہشت گردی کا خاتمہ، امن و امان انتہائی ضروری ہے۔ امن و امان نہیں ہوگا تو پھر سرمایہ کاری نہیں آئے گی، ملک معیشت بہتر نہیں ہوگی، کوئی کاروبار، مولانا نے بتایا کہ کوئی دکان نہیں چلا سکتا اپنا دن کو بھی، وہ ڈرا ہوا ہے کہ کوئی آ جائیں گے مسلح افراد، لوگ دہشت گرد، اور یا مجھے گولی مار دیں گے یا میرے جو کمائی ہے وہ چھین کے چلے جائیں گے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ ٹھیکیدار ہیں، اگر بقول مولانا کے کہ 1 کروڑ کا ٹھیکہ لیا ہے تو 10 لاکھ روپے آپ نے دینے ہیں، 10 کروڑ کا ٹھیکہ ہے تو 1 کروڑ دینا ہے دہشت گردوں کو، اور اگر 1 ارب کا ٹھیکہ ہے تو اس میں سے 10 کروڑ دینے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے حالات ہیں خیبر پختونخوا کے، اور بلوچستان میں بھی حالات خراب ہیں۔ تو یہ آپریشن پورے ملک میں ہے۔ اب ظاہر ہے جو آپریشن پورے ملک میں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے تو پورا ملک تو خالی نہیں کرائیں گے، کدھر جائیں گے لوگ؟ پورا ملک کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ پورا صوبہ کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ سوات تو چلو خالی کرا دیا گیا تھا، مجبوری تھی، کیونکہ دہشت گرد وہاں پر راج کر رہے تھے، خواتین کو کوڑے مار رہے تھے سوات میں، یہ حالات ہو گئے تھے، ایک ویڈیو آئی تھی نا۔ تو جب ایسے حالات ہو جائیں، ابھی تازہ بنو میں بنو جیل پر حملہ ہوا، 13 تقریباً دہشت گرد اس میں مارے گئے تھے۔ تو جب دہشت گردی کے اتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، پوری گاڑی بارود سے بھری ہوئی جو ہے جیل کی دیوار کے ساتھ انہوں نے ماری ہے، کیونکہ اندر جانے سے روک دیا سیکورٹی فورسز نے، فوج نے، اور فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں اس میں۔ تو جب یہ حالات ہوں، دن بدن حالات بگڑتے جا رہے ہوں، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہو، میں تو کہتا ہوں سندھ کے کچے میں بھی فوج نے آپریشن کرنا چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ کیونکہ پولیس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، سندھ بھی بدامنی میں جل رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سندھی اخبارات میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو روزانہ کی بنیاد پر لوگ دن دہاڑے اٹھائے جاتے ہیں تاوان کے لیے، اور پیسے نہیں ملتے تو مار بھی دیتے ہیں۔ تو یہ حالات ہے، پولیس کے پاس اتنا سہولیات، اسلحہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں جو دہشت گردوں کے پاس، جو ڈاکوؤں کے پاس ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ہونا چاہیے، میں اس کی بھی حمایت کروں گا، اور فوج نے کرنا چاہیے۔ تو فوج یہ جو اس کے خلاف جو آج DGI/SPR نے کہا ہے کہ جو عزم استحکام آپریشن ہے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک طاقتور مافیا اور سیاسی مافیا، جو سیاسی مافیا ہے یعنی PTI کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس کو سبوتاج کرنا چاہتی ہے، پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اور جو اسد کیسر ہیں ان کا بھی ابھی میں پڑھ رہا تھا، کہیں وکلاء کی تقریب سے خطاب کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی صوبے میں حالات بہت خراب ہیں، لیکن آپریشن دہشت گردوں کے خلاف کسی صورت ہونے نہیں دیں گے۔ بھئی حالات خراب ہیں، آپریشن بھی نہیں کرنے دے رہے۔ مذاکرات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں TTP کے ساتھ، تو کیا کبھی مذاکرات کامیاب ہوئے؟ تو جب مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوتے، آپ کے بقول آپریشن بھی حل نہیں ہے، تو پھر کیا حل ہے؟ تیسرا تو کوئی حل ہے نہیں، یا تو ان کے حوالے کر دیں وہ شہر، وہ علاقہ جس میں وہ موجود ہیں، یہی ہو سکتا ہے نا۔ تو جو پروپیگنڈا ٹیم ہے وہ تھی PTI کی، اور اب جو ڈیجیٹل دہشت گردی اور یہ جو معاملات ہیں تو وہ آج PTI کے مرکزی سیکریٹریٹ پہ ریڈ کیا گیا، اور پورا ان کا جو سسٹم تھا، جو انچارج تھا رؤوف حسن اطلاعات سیکٹری، اور ترجمان جو تھے سیکٹری اطلاعات، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اور نہیں تو بلا ادھر وہیں بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے، وہ پولیس لائن تک بھی گئے تھے، لیکن ان کو تو پولیس نے نہیں بٹھایا۔ ان کو پولیس نے کہا کہ آپ کسی کیس میں مطلوب نہیں ہیں، آپ جا سکتے ہیں، وہ واپس آ گئے۔ تو رؤوف حسن صاحب کے بارے میں مکمل چھان بین کے بعد، کیونکہ انہوں نے جو گرفتار کیے ہیں نا، جو ڈیجیٹل دہشت گردی میں جو ملوث لوگ ہیں PTI کے، ان کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سیکورٹی فورسز کی تحویل میں ہیں، انہوں نے بڑے بڑے انکشافات، انہوں نے سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے کہ بھیا
یہ بندہ چلاتا ہے، ادھر انچارج یہ ہے، اور کمپیوٹر اور باقی چیزیں جو ان کی ایکوپمنٹس جو تھے وہ سارے اٹھائے گئے ہیں، تو ان میں سے بھی بڑی چیزیں مل رہی ہیں، تو یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ تو یہ انٹرنیشنل جو پروپیگنڈا پاک فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، ملک کی قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف اور اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف جو وہ پروپیگنڈا اداروں کے خلاف کیا جاتا تھا، تو اس کا کلا کما کرنے کے لیے اب باضابطہ جو ہے یہ کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔